اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ ربیع الاول ہے۔ آج اس دور میں ہم شکر گزار ہیں اللہ کی پاک ذات کے کہ جنہوں نے ہمیں سرکار دو عالم کی امت میں پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہیں، اور سرکار دو عالم کے سب سے بڑی جو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے امتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت میں جو امتی کا معیار ہے ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کی محبت، اپنی ذات کی اطاعت اور اصحاب رسول اور اہل بیت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طبقے میں پیدا کیا ہے، ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور طریقت کے حوالے سے بھی ہم شکر گزار ہیں اس طریقت کے سلطان وارفین برہان واصلین جناب غوث پاک کے کہ جن کے محبت اور جن کے پیار سے ہمیں اسلام کی آج یہ معرفت، یہ روشنی، یہ ہدایت عطا ہوئی۔ اور اسلام جب اپنے آغاز میں تھا تو صاحبان محترم یہ آج کا اسلام ہمارے لیے صرف ایک وہ حیثیت ہمارے لیے نہیں رکھتا، وہ اہمیت ہمارے لیے نہیں رکھتا۔ ہم بظاہر نماز پڑھتے ہیں جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے، اللہ پاک سب کو نماز کی، قرآن کی توفیق بخشے اور ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب کلمے کا اعلان ہوا تو جو ایک کائنات کے سب سے بڑے سردار تھے، عرب کے جو سردار تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس ہستی نے، عبداللہ کے بیٹے نے اس کائنات میں ایسے خدا کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو پہلے ہی اتنے 360 خداؤں کو ماننے والے ہیں، ایک نئے خدا کا تعارف کروا دیا، اور وہ ایسے خدا کا تعارف کروا رہا ہے کہ جو اس کائنات کے سب خداؤں کا انکار کر رہا ہے۔ وہ خداؤں کو ماننے والے تھے صاحبان، لیکن وہ اس خدا کو کیسے مانتے جو نظر نہیں آتا، جس کو دیکھ نہیں دے سکتے، جس کو چھو نہیں دے سکتے، اور انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے تصورات سے ان خداؤں کو کعبے میں جو بت لٹکائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، ان جیسے خداؤں کو جو اپنی تخلیق اور اپنے خیال سے، اپنے تصور سے جن کے بت بنا کے ان کو مختلف خداؤں کی کیٹیگری میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ لڑکے دینے والا ہے، یہ لڑکیاں دینے والا ہے، یہ عذاب والا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے۔ جب ان تمام خداؤں کا انکار کیا سرکار دو عالم نے تو پھر پتہ چلنا تھا کہ اب کون توحید کا پرچار کرے گا، کون ایسے خدا کو مانے گا جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کو چھو نہیں سکتے، جس کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ ہم ایسے خدا کو ماننے کے لیے اس عرب کے لوگ وہ ایسے تھے کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی حیرت والی بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اے عبداللہ کے بیٹے، ہم تمہارے خدا کو بھی مان لیتے ہیں، اس کا بھی ایک بت لاؤ اور اس کعبے میں کھڑا کر دو، ہم تمہارے خدا کا بھی انکار نہیں کرتے، تم ہمارے خداؤں کا انکار نہ کرو۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی تھا کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی پاک ذات کے، یعنی تمام خداؤں کا انکار تھا۔ وہ مکے کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، اور یہ اسلام کی روشنی، یہ اسلام کی وہ چمک جب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس عرب کے سرداروں سے گزرتی ہوئی، میں قربان جاؤں اصحاب رسول پہ کہ عرب کے سردار جو پڑھے لکھے تھے، جو بڑے دانشور تھے، ان کے دلوں تک اسلام نہ پہنچا، لیکن اسلام چلتا چلتا جیسے ان غلاموں کے وجودوں میں، ان کے اندر، ان کے دلوں میں وہ روشنی، وہ منور ہوا، اسلام ایسا روشن ہوا کہ پھر اس اسلام کی روشنی سے ایسے ایسے انمول موتی روشن ہوئے جن کو ہم آج اصحاب رسول کی صورت میں جانتے ہیں۔ آج جی میرا مقصد جو ہے وہ آج بلال عظیم کی اس پاک ذات کے بارے میں چند لمحے گفتگو کر کے ان کی محبت اور ان کی عقیدت میں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بلال کہ ظاہری شکل و صورت کو لوگ دھتکارتے تھے، وہ نفرت سے دیکھتے تھے کہ ایسا بلال ایک غلام تھا جس کی بظاہر اس وقت کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں تھا، ایک ادنا سا غلام تھا، اور آپ بلال عظیم جو تھے وہ بڑے بچپن میں ہی
ان کے والد جو تھے بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام جناب رباح تھا، بچپن میں ہی یتیمی مل گئی۔ آپ کے 2 بھائی، 1 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، والدہ کے ساتھ بکتے بکتے جب مکے میں آئے تو مکے میں جس سردار نے ان کو خریدا وہ عبداللہ بن جدعان تھا۔ وہ بڑا ظالم اور بڑا سخت مزاج کا مالک تھا۔ تو جب بلال عظیم کی کانوں میں، بلال عظیم کے دل میں جب اسلام کی شمع روشن ہوئی، تو جب اس کے سردار نے، جناب بلال عظیم کے سردار نے، عبداللہ بن جدعان نے جب کہا کہ فلاں کام کے لیے فلاں بت خانے میں، بت کدے میں جاؤ، تو آپ جب گئے تو بلال عظیم نے ایک خاک کی مٹی جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی رستے میں جاتے ہوئے، اور جب اس بت کدے میں گئے تو ان خداؤں کو دیکھا۔ میں قربان جاؤں جناب بلال عظیم کی عظمت اور ان کی دانائی پہ کہ آپ نے وہ مٹی جب ان بتوں کے منہ پہ ماری تو صاحبان ساتھ ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے کہا، تم کیسے خدا ہو کہ جو اپنا تو منہ صاف نہیں کر سکتے، تم لوگوں کی مرادوں کو کیا سنو گے؟ تو جب یہ بات مکے کے سردار کے اس عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچی تو اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، بڑا حیران ہوا، بڑا جب ایسے واقعات ایک تو دیکھے تو وہ اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ معاویہ بن حلف کے پاس گیا، وہ بھی مکے کا سردار تھا اور بڑا ظالم اور بڑا سفاک قسم کا آدمی تھا، بڑا سخت مزاج قسم کا آدمی تھا۔ اس نے عبداللہ جو تھا اس نے دیکھا کہ میں اس بلال کو اب کیسے کنٹرول کروں، یہ تو میرے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ تو عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ جناب امیہ کے پاس گیا، امیہ بن حلف کے پاس گیا، تو اس نے جا کے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، تم ایسا کرو کہ اس غلام کو لے لو، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ تو وہ امیہ بن حلف کو بلال عظیم کو سونپ آئے، دے دیا اس نے، اپنی بظاہر اس نے اپنی جان چھڑائی کہ میرے یہ کام کا نہیں رہا۔ حالانکہ بلال عظیم بڑی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے، وہ اپنی بڑی سنجیدہ طبیعت رکھتے تھے اور اپنا کام صبح سے لے کے شام تک کسی بھی حالت میں وہ کرتے تھے، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے سخت جان تھے۔ اور جب اس کو پتہ چلا، اس نے بھیج دیا امیہ بن حلف کے پاس، تو وہ بڑا ظالم اور سفاک تھا، وہ ایسا سخت مزاج آدمی تھا کہ جس میں بظاہر انسانیت کی کوئی بو نظر نہیں آتی تھی، انسانیت کی اس میں کوئی جیسی چیز نہیں تھی۔ جب بات چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا غلام جو ہے وہ تو عہد پکارتا ہے، اس کے عہد کے چرچے ہر جگہ ہیں۔ تو جب پتہ چلا تو پھر اس نے وہ اذیتیں دینی شروع کر دیں، اس نے اس قدر تذلیل کی، اس قدر اذیت دی، کبھی پاؤں میں وہ مونج کی رسی ڈال کے مکے کے اوباش لونڈوں کو کہا کہ اس کے پیچھے اس کو مارو، اس کو تکلیف دی، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، چکی کے پارٹ 3 پارٹ آپ کے وجود تپتی ریت پہ لٹا کے آپ کے وجود اطہر کے اوپر رکھے جاتے تھے، اور اس قدر اذیت اور تکلیف سے گزرتے تھے۔ تو جب جناب ابوبکر صدیق پاس سے گزرے تو کہتے ہیں بلال، تجھے بھی اس محبت نے، تجھے بھی اس نور نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اتنی اونچی آواز سے آہد آہد کیوں پکارتا ہے؟ تو تم آہستہ اپنی زبان میں، اپنے دل میں اس کا ذکر کر لیا کرو، جس کو تصوف میں ذکر خفی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے خاندانی سروری قادری خاندان میں ذکر جہر کی بات ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، وہ اس کا اور مقام ہے۔ تو بلال عظیم نے چند دن جو ہے وہ ذکر خفی کیا، اندر سے آہستہ زبان سے آہد آہد کہا، لیکن وہ تکلیف، وہ سکون، جو اس تکلیف میں جو سکون تھا وہ راحت میسر نہ آئی۔ تو چند دنوں کے بعد پھر اپنی زبان سے آہد آہد پکارتے، اور آہد آہد پکارتے تو اس آہد پکارنے سے ان کفار مکہ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ پھر وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارے خداؤں کا انکار کر کے یہ غلام اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اتنی تکلیف، اتنی اذیت دیتے تھے کہ کبھی تپتے کوئلے آپ کی زبان مبارک پہ لگائے جاتے، کبھی آپ کے وجود پہ لوہے کی گرم سیخیں لگا کے آپ کے وجود کو داغدار کیا جاتا، تو آپ کا وجود اس قدر وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا کہ پھر بھی اپنی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشش نہیں کی کہ میں نے آہد آہد پکارنا ہے، میں نے آہد کا نام لینا ہے۔ اور آپ کے آہد کے چرچے مکے میں اس قدر گونجے تھے
کہ امیہ بن حلف جو تھا وہ اس قدر پریشان تھا، وہ بازاروں میں آپ کو تکلیف دے تھا۔ جب ابو جہل اور دوسرے ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ امیہ بن حلف جناب بلال عظیم کے ساتھ جا رہا تھا، تو ادھر مکے کے چوک میں جو ہے نا وہ جناب یاسر کو ابو جہل جو تھا وہ کوڑے مار رہا تھا، وہ مکے کے سردار اس کو مار رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو جب دیکھا امیہ بن حلف نے بلال اس حالت کو، تو بلال کو کہا، کیا بلال تو میرا غلام ہے، یہ کوڑا پکڑ اور تو مار اس کو اپنی قوت اور طاقت سے۔ تو بلال عظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک طرف میرے اس ظاہری آقا کا حکم ہے کہ میں اس کو ماروں، تو جناب یاسر جو تھے وہ اس تکلیف میں، اس پریشانی میں آہستہ سے بلال عظیم کے پاس کان میں کہا کہ جب یہ مار رہے ہیں، یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو اے بلال تو اذیت سے بچنے کے لیے مجھے 2-3 کوڑے مار دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بلال عظیم نے کہا کہ اے یاسر تو اسلام کے لیے تکلیف لے رہا ہے، لیکن میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ تجھے میں تکلیف دے کے میں ان کفار کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے وہ کوڑا پھینکا اور آہد آہد پکارنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ دونوں کو سامنے کھڑے کر کے دونوں کے کفار کے جو سردار تھے انہوں نے ابو جہل، امیہ بن حلف، انہوں نے مل کے دونوں کو مارا، اس قدر تکلیف اور اذیت دی کہ جب وہ بے ہوش ہو جاتے تھے تب بھی وہ ظالم ان کو تکلیف اور اذیت دینے سے چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صاحبان محترم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کی قیمت ادا کی اپنی تکلیفوں سے، اپنے وجود سے۔ آج ہم کلمہ چاہے دل کرے تو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کلمے کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کلمے کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ پوچھے کوئی بلال سے، پوچھے کوئی یاسر سے جس کے ماں باپ بھی اسلام کے شہیدوں میں شامل ہوئے، سردار تھے، وہ اولین میں سے تھے۔ تو بلال عظیم بھی وہ ہستی ہیں۔ ایسا عشق تھا ان کو رسول سے کہ گزرتے گزرتے جب بلال کی آنکھ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو پھر دنیا کی ساری رنگینیاں ختم ہو گئی۔ وہ عشق، وہ محبت، وہ سچا عشق جو بلال عظیم کے دل میں تھا، وہ عشق پکارتا تھا احد احد احد، وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تو بلال عظیم جو تھے وہ اس تکلیف اور مصیبت کو جب دیکھا، سرکار دو عالم کی آنکھ نے جب دیکھا، ظاہری آنکھ نے دیکھا، تو جب بلال کی آزادی کا وقت آیا تو سرکار دو عالم وہ پاس سے گزرے، بلال کی تکلیف کو دیکھ کے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ جا کے مکے میں وہ کعبے کے پاس بیٹھے تو بڑے پریشان تھے۔ تو جب جناب ابوبکر صدیق گئے، تو دیکھا اپنے محبوب کو، دیکھا کہ اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں آج بلال کی اس تکلیفوں کو، اس کی اذیتوں کو دیکھ کے پریشان ہوں، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا کس قدر تکلیف میں ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا حکم ہو تو میں بلال کو خرید کے لے آتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم کی آنکھوں میں وہ چمک اور وہ روشنی نظر آئی۔ تو یہ تو عاشق اور معشوق ہی جانتا ہے کہ صدیق اکبر نے کیا دیکھا، سرکار کی دو عالم کی آنکھوں میں وہ روشنی، وہ چمک دیکھی کہ میرا غلام میرے پاس ہوگا، میرا عاشق میرے پاس ہوگا۔ محبوب کو اپنے عاشق بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی پوچھے خدا سے، کوئی پوچھے مصطفیٰ سے کہ عاشق اور معشوق کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ تو بلال عظیم کی رہائی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق گئے، اور کیونکہ جو حضرت ابوبکر صدیق تھے آپ کا اور امیہ بن حلف کا بظاہر کوئی جو آپ کے ساتھ تنازع تھا، وہ کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ کے ساتھ مخالفت تھی تو آپ بظاہر نہ گئے۔ تو جناب عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو بیچ میں ڈالا اور ان سے بات کرنے کے لیے امیہ بن حلف کے پاس گئے۔ تو اس نے کہا کہ ویسے تو میں نے یہ غلام 500 دینار میں دینا تھا، لیکن اب جب کہ صدیق تم آ گئے ہو تو پھر اس کی قیمت 2 گنا زیادہ ہوگی۔ تمہارے پاس جو وہ رومی غلام ہے، اس رومی غلام اور 2 کنیزوں کے ساتھ 2000 دینار اگر تم دو گے تو پھر میں تمہیں بلال دوں گا۔ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم کے ان عاشقوں پہ
کہ عاشق عاشق کو خرید رہا ہے، عاشق عاشق کو آزاد کر رہا ہے، تو پھر بلال عظیم کی رہائی کے لیے جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 2000 دینار کی کون سی بات ہے، اس کے لیے جس کی آنکھوں کو، جس کو یہ صورت کو دیکھ کے میرے مصطفیٰ کے دل کو چین آ جائے گا، اس سکون، اس اطمینان کے لیے ابوبکر کی ساری دولت قربان کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے جب بلال عظیم کو دیکھا، اس کو ادائیگی کی، وہ رومی غلام جو بڑا بیش قیمت تھا، تو اس نے، امیہ بن حلف نے کہا اے ابوبکر صدیق، میں حیران ہوں، تو سردار ہو کے، تاجر ہو کے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں یا فائدے کا سودا کر رہا ہوں، تمہاری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بلال عظیم کو لے کے جب ان کی حالت ظاہری دیکھی، ان کے وجود کی حالت دیکھی، تو بلال عظیم کو جناب ابوبکر صدیق وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں نہیں لے کے گئے، اپنے گھر لے کے گئے۔ جب اپنے گھر لے کے گئے تو آپ کے زخموں پہ مرہم لگائی، ایک گھر میں چٹائی رکھی تو اس چٹائی پہ بٹھایا، زخموں پہ مرہم لگائی، آپ کا لباس چینج کیا، کپڑے تبدیل کیے، تو بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا اے بلال، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو بلال عظیم نے کہا کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی انسان کو اپنے ساتھ اتنی بلائی کرتے نہیں دیکھا۔ میں بچپن میں تھا، میرا باپ فوت ہو گیا، میں اس غلامی کی زندگی دلدل میں جوان ہوا، اس غلامی میں، اس تاریکی میں تمہارا میرے ساتھ اتنا رحم دل رویہ دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بلال آج تجھ پہ بھی وقت آ گیا ہے کہ آج تیرے لیے بھی کوئی کھانا لے کے آیا ہے، تیرے لیے بھی کوئی چٹائی لے کے آیا ہے، تیرے لیے بھی اس سکون اور لباس کا ذریعہ بنا ہے۔ تو بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے بلال عظیم کے اس وجود کو صاف کیا، مرہم لگائی، پٹیاں لگائیں، صاف ستھرا کر کے جب لے کے گئے کچہری رسول میں، تو سرکار دو عالم نے کہ جب پہلی نگاہ پڑی بلال پہ اور ساتھ جناب ابوبکر صدیق کے، تو آپ نے کہا اے صدیق، تجھ پہ میں بھی راضی ہوں، تجھ پہ میرا رب بھی راضی ہے۔ تو بلال جب قدم بوسی کے لیے سرکار مدینہ کی کچہری میں گئے، پیش ہوئے، تو اصحاب رسول کی آہیں نکل گئیں سب کی کہ آج وہ بلال جو آہد پکارتا تھا، وہ تکلیفوں کے ساتھ، وہ مصیبتوں کے ساتھ، وہ پریشانیوں کے ساتھ، کہ جب اس کے سردار ان کو اذیت دیتے تھے، تو جناب ابوبکر صدیق پاس سے گزرے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا بلال، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم کو اونچی آہد پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس تکلیف سے کیا راحت ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے صدیق، تو جانتا ہے کہ جب بازار میں کوئی برتن لیا جاتا ہے تو اس کو بڑا ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، بلال کی یہ تکلیفیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ اے بلال، میں دیکھتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، وہ ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی والی بات ہے کہ اس کی ذات نے مجھے اپنے محبوب کے عشق کے لیے چنا ہے۔ تو جب سرکار دو عالم کو دیکھا اپنے قدموں میں بلال عظیم کو، تو پھر آپ نے وہ محبت، وہ پیار، وہ احسار، وہ قربانی، وہ اس کی جو بلال عظیم نے دی تھی، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو کہا کہ سرکار میرے لیے حکم کیجئے کہ میرے لیے کیا ڈیوٹی ہے، کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا اے بلال، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، آج کے بعد تو میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا۔ آپ نے وہ محبت، وہ شفقت دی، اور بلال کا عشق اس کائنات کا سب سے اعلیٰ عشق تھا، یعنی جتنے بھی عشق کے سردار تھے ان سب عاشقوں کا سردار جو ہے وہ بلال عظیم تھی۔ وہ ہستی تھی، وہ ایسی خوبصورت ہستی تھی کہ جس کو وہ آہد تو پکارتا تھا، زبان پہ تو عہد ہوتا تھا لیکن تصور مصطفیٰ کا ہوتا تھا، تصور سرکار دو عالم کا ہوتا تھا۔ ان کی محبت، ان کی عشق میں اس قدر راسخ ہو گئے کہ پھر بلال کی ذات ختم ہو گئی۔ صرف اور صرف جب عاشق کا وہ مقام آتا ہے کہ وہ اپنا نام تو پکار رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے معشوق کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں نی مینو تی دو رانجھا، ہیر نہ آکھے کوئی، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ تو وہ حقیقی مثال تھی ان حقیقی عاشقوں کی کہ جنہوں نے اب حضور کے عشق میں زندگیاں گزار دیں۔ ان کسی کو پوچھے کہ رسول کی آمد کا کیا تھا، حال تھا، کہ ان غلامی کی زنجیروں کو کس نے توڑا؟ میرے مصطفیٰ کے وجود اطہر کی آمد نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑیں۔
تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کلمے کی قیمت کا اندازہ ہے۔ تو صاحبان محترم، ہم تو بڑی آسانی سے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، تو ہم آج تنقید کر رہے ہیں، ہم اس چیز کی تنقید کر رہے ہیں، اس ذات پہ تنقید کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا وارث ہے، جس نے ہمارے ایمان کی تصدیق کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں رسول کی خوشیوں میں خوش ہونے کی اور رسول کے غم میں غم ہونے کی تکلیف دے۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی محبت اور پیار کے ساتھ اس دنیا میں رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔